نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي۔ سابقہ درس میں نماز کے ممنوع اوقات جن کے اندر نماز پڑھنا منع ہے وہ بیان کیے کہ جب سورج طلوع ہو رہا ہو، جب سورج درمیان میں آ کے رکے، جب سورج غروب ہو رہا ہو، 3 وقت یہ، اسی طرح فجر کے بعد اور عصر کے بعد نفلی نماز پڑھنا، تو یہ ٹوٹل 5 وقت بیان کیے۔ اب ہے کچھ استثنائی صورتیں جس میں آپ نے اجازت دی ہے۔ تو پہلی حدیث وعن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بنی عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت ويصلي في اي وقت شاء۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بنو عبد مناف کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، جو کہ بیت اللہ کے معاملات کو سنبھالتے تھے، انہیں فرمایا کہ اے بنو عبد مناف، بیت اللہ کا طواف کرنے میں کسی کو نہیں روکنا، جس وقت طواف کرنا چاہے کرنے دو۔ وَيُصَلِّي فِي أَيِّ وَقْتٍ شَاءَ، اور جس مرضی گھڑی میں نماز پڑھنا چاہے اس کو پڑھنے دو۔ تو گویا کہ بیت اللہ میں یہ ممنوع والی بات اب ختم ہو گئی، یہ استثنائی صورت آ گئی کہ وہاں پہ ممنوع وقت نہیں ہے، وہاں پہ آپ کسی بھی وقت میں نماز پڑھ سکتے ہیں کہ بیت اللہ سامنے ہے۔ تو میں نے کل کے درس میں یہ بات بیان کی تھی کہ خود نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے منع کی وجہ بھی بیان فرمائی ہے کہ اس وقت میں لوگ جو سورج کی پوجا کرتے ہیں، حقیقت میں وہ شیطان کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں، اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو جب بیت اللہ سامنے ہے، شرک والی تو کوئی بات بنتی نہیں ہے، اس لیے وہاں جب مرضی نماز پڑھو۔ ایک بات یہ۔ دوسری حدیث حضرت سلمان فارسی کی روایت ہے صحیح مسلم کے اندر، نبی علیہ السلام نے جمعے کے حوالے سے یہ بات بیان کی، فرمایا کہ جمعے کے صبح اور شام والا منع وقت وہ جمعے کے دن ہوتا ہے، لیکن جو زوال والا دوپہر والا وقت ہے، فرمایا کہ جو بندہ بھی جمعے کے دن غسل کرے، پاک صاف ہو کے مسجد میں آئے، لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگے اور جہاں جگہ ملے بیٹھ جائے، امام کی بات کو خاموشی سے سنے، وَيُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ، اور فرمایا کہ امام کے خطبہ شروع کرنے سے پہلے جتنے نفل پڑھ سکتا ہے پڑھ لے۔ فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس کے اس جمعے سے لے کر آگے 10 دن تک کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو جمعے کے دن زوال کا وقت تو ہوتا ہے، سورج گزر کے ہی آگے جاتا ہے، لیکن منع نہیں ہے اس میں نماز پڑھنا۔ 2 باتیں۔ تیسری بات وقت کے حوالے سے وہ یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ وعن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ادرک رکعتا قبل طلوع الشمس فقد ادرک الصبح ومن ادرک رکعتا قبل غروب الشمس فقد ادرک۔ میں جو بندہ طلوع شمس سے پہلے، جب سورج طلوع ہونا شروع ہو جائے پھر تو منع والا وقت شروع ہو گیا، ابھی شروع ہونے میں 2-3 منٹ باقی ہیں، اس کو پتہ ہے میں 1 رکعت پڑھ سکتا ہوں، تو جس نے 1 رکعت بھی پڑھ لی گویا کہ اس نے نماز پا لی، وہ اپنی نماز جاری کر دے، وہ نماز پڑھ لے۔ 1 رکعت وہ اگر پہلے پڑھ سکتا ہے تو، اگر منع والا وقت شروع ہو گیا ہے پھر نہیں۔ اگر ابھی 1 رکعت پڑھ سکتا ہے وقت شروع ہونے سے پہلے، خواہ وہ فجر کے بعد ہو خواہ وہ عصر کے بعد ہو، تو میں وہ نماز پڑھ لے۔ آخری بات آج کے درس کے حوالے سے وہ یہ کہ وعن ابی قتادہ بن ربعی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاء احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین۔ تحیۃ المسجد کے حوالے سے بات ہے، ہمارے ہاں یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ بعض لوگ جب مسجد میں آتے ہیں نا، تو اگر نماز کھڑی ہونے میں 3 منٹ باقی ہیں، 2 منٹ باقی ہیں، تو وہ کھڑے رہتے ہیں، بیٹھتے نہیں ہیں۔
تو یا امام صاحب کو دیکھتے رہتے کہ کبھی امام صاحب اٹھیں آئیں آ کے نماز پڑھائیں. بھی تحیت المسجد مستحب ہے، اچھی بات ہے، پڑھ لینا چاہیے، لیکن فرض نہیں ہے. ان کو فرض کر لینا کہ پڑھے بغیر بیٹھ سکتے ہی نہیں ہیں، ایسی بات نہیں ہے. آپ نے تاکیدی حکم دیا ہے، میں جب کوئی بندہ مسجد میں آئے تو 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھا کرے. تاکید ہے اس میں بہت زیادہ. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ویسے بیٹھ سکتا ہی نہیں ہے. اس کی کیا دلیل ہے؟ میں 2 حدیثیں سنا دیتا ہوں پھر بات ختم کر دیتے ہیں. ایک اعرابی نبی علیہ السلام کے پاس دیہاتی آدمی آیا اور پوچھا اللہ کے رسول میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. فَمُشَدِّدٌ عَلَيْكَ فِي الْمَسْأَلَةِ، اور میں سوال سختی سے کروں گا، آپ نے ناراض نہیں ہونا. آپ نے کہا ٹھیک ہے تم کر لو، جیسے تمہارا دل چاہتا سوال کر لو. اس نے کہا کہ یہ بتائیں کہ دن اور رات میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ آپ نے فرمایا 5 صلوات افترضہن اللہ، دن اور رات میں اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں. اس نے کہا آپ کو اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں بتائیں کیا واقعی 5 ہیں؟ آپ نے ہاں واقعی 5 ہیں. 6 نمازیں فرض نہیں ہیں، 5 ہی ہیں. اس لیے تحیت المسجد کو فرض نہیں کہہ سکتے. اور دوسری حدیث بڑا مشہور واقعہ ہے، نبی علیہ السلام جمعہ پڑھا رہے تھے، جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تشریف لا رہے ہیں، ابھی راستے میں ہیں. مسجد میں ایک بندہ کھڑا تھا. آپ نے کہا اجلس یا عبداللہ، اللہ کے بندے بیٹھ جاؤ. یہ آواز جناب عبداللہ بن مسعود کے کانوں میں پڑی، وہ وہیں راستے میں ہی بیٹھ گئے. آج میں عبداللہ میں نے تجھے تو نہیں کہا، تم تو آگے آ جاؤ. تو جیسے بچے نہیں جیسے گھٹنوں کے بال چلتے ہیں، جو پنجابی کہتے ہیں ریڑھ کے چلنا، اس طرح چل کے آگے آگے. آپ میں عبداللہ کھڑے ہو کے کیوں نہیں آئے؟ اللہ رسول آپ نے آگے آنے کا، کھڑے ہونے کا نہیں کہا. یہ صحابہ کی اطاعت تھی. اب اس میں ان کے نماز پڑھنے کا کوئی ذکر نہیں ہے، تو لہٰذا فرض نہیں ہے، لازمی نہیں ہے کہ بندہ پڑھے بغیر بیٹھ ہی نہیں سکتا. بیٹھ سکتے ہیں، ہاں اچھی بات ہے، پڑھ لینے چاہیے، موقع ہو ٹائم ہو پڑھ لینا چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن فرض نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.